السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری یوٹیوب فیملی میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ سب کی دعاؤں سے بالکل خیریت سے ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، اور آپ سب کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج میں آپ کے سامنے فضائل قرآن میں سے کچھ احادیث آپ کے سامنے پڑھوں گا اور آپ کو سناؤں گا کہ قرآن پاک پڑھنے کا کتنا بڑا اجر ہے اور کیا کچھ ملتا ہے۔ قرآن پاک جب انسان تلاوت کرتا ہے تو اس سے انسان کی آنکھوں کی روشنی بھی تیز ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسا کہ لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے۔ پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی صفائی کی کیا صورت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو اکثر یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یعنی گناہوں کی کثرت اور اللہ جل شانہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسا کہ لوہے کو پانی لگ جانے سے زنگ لگ جاتا ہے۔ اور کلام پاک کی تلاوت اور موت کی یاد ان کے لیے سیکل کا کام دیتا ہے۔ دل کی مثال ایک آئینے کی سی ہے، جس قدر دھندلا ہوگا معرفت کا انعکاس اس میں کم ہوگا، اور جس قدر صاف اور شفاف ہوگا اسی قدر اس میں معرفت کا انعکاس واضح ہوگا۔ اس لیے آدمی جس قدر معاصی شہوانیہ یا شیطانیہ میں مبتلا ہوگا اسی قدر معرفت سے دور ہوگا۔ اور اسی آئینہ کے صاف کرنے کے لیے مشائخ سلوک ریاضات اور مجاہدات، اذکار و اشغال تلقین فرماتے ہیں۔ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے قلب پر پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ زائل ہو جاتا ہے، اور اگر دوسرا گناہ کر لیتا ہے تو دوسرا نقطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر گناہوں میں بڑھتا رہتا ہے تو شدہ شدہ ان نقطوں کی کثرت سے دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس قلب میں خیر کی رغبت ہی نہیں رہتی بلکہ شر ہی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اللہم احفظنا منہ۔ اسی کی طرف قرآن پاک کی اس آیت میں اشارہ ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ بے شک ان کے قلوب پر زنگ جما دیا ان کی بدعمالیوں نے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو واعظ چھوڑتا ہوں، ایک بولنے والا، دوسرا خاموش۔ بولنے والا قرآن شریف ہے اور خاموش موت کی یاد۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سر آنکھوں پر، مگر واعظ تو اس کے لیے ہو جو نصیحت قبول کرے، نصیحت کی ضرورت سمجھے۔ جہاں سرے سے دین ہی کی بیکار ہو، ترقی کی راہ میں مانے ہو، وہاں نصیحت کی ضرورت کسے اور نصیحت کرے گی کیا؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پہلے لوگ قرآن شریف کو اللہ کا فرمان سمجھتے تھے، رات بھر اس میں غور و تدبر کرتے تھے اور دن کو اس پر عمل کرتے تھے، اور تم لوگ اس کے حروف اور زبر و زیر کو بہت درست کرتے ہو مگر اس کو فرمان شاہی نہیں سمجھتے، اس میں غور و تدبر نہیں کرتے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتی ہیں کہ ہر چیز کے لیے کوئی شرافت و افتخار ہوا کرتا ہے،
جس سے وہ تفاخر کیا کرتا ہے۔ میری امت کی رونق اور افتخار قرآن شریف ہے، یعنی لوگ اپنے آباء و اجداد سے، خاندان سے اور اسی طرح بہت سی چیزوں سے اپنی شرافت اور بڑائی ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے یاد کرنے سے، اس کے پڑھانے سے، اس پر عمل کرنے سے غرض اس کی ہر چیز قابل افتخار ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ محبوب کا کلام ہے، آقا کا فرمان ہے، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا شرف بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ نیز دنیا کے جس قدر کمالات ہیں وہ آج نہیں تو کل زائل ہونے والے ہیں، لیکن کلام پاک کا شرف و کمال دائمی ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ قرآن شریف کے چھوٹے چھوٹے اوصاف بھی ایسے ہیں کہ افتخار کرنے کے لیے ان میں ہر ایک کافی ہے، چہ جائے کہ اس میں وہ سب اوصاف کامل طور پر پائے جاتے ہیں۔ مثلاً اس کی حسن تالیف، حسن سیاق، الفاظ کا تناسب، کلام کا ارتباط، گزشتہ اور آئندہ واقعات کی اطلاع، لوگوں کے متعلق ایسے تان کہ وہ اگر اس کی تکذیب بھی کرنا چاہیں تو نہ کر سکیں، کہ جیسے کہ یہود کا باوجود ادعائے محبت کے موت کی تمنا نہ کر سکنا، نیز سننے والے کا اس سے متاثر ہونا، پڑھنے والے کا کبھی نہ اکتانا، حالانکہ ہر کلام خواہ وہ کتنا ہی دل کو پیارا معلوم ہوتا ہو، مجنون سنا دینے والے محبوب کا خط ہی کیوں نہ ہو، دن میں 10 دفعہ پڑھنے سے دل نہ اکتائے تو 20 دفعہ سے اکتا جائے گا، 20 سے نہ صحیح 40 سے اکتاوے گا، بہرحال اکتا جائے گا، پھر اکتائے گا۔ مگر کلام پاک کا رکوع یاد کیجئے، 200 مرتبہ پڑھیے، 400 مرتبہ پڑھیے، عمر بھر پڑھتے رہیے، کبھی نہ اکتائیں گے۔ اگر کوئی عارض پیش آ جائے تو وہ خود عارضی ہوگا اور جلد ضائع ہو جانے والا ہے۔ جتنی کثرت کیجیے اتنی ہی طراوت اور لذت میں اضافہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ امور ایسے ہیں کہ اگر کسی کے کلام میں ان میں سے ایک بھی پایا جائے، خواہ پورے طور سے نہ ہو، تو اس پر کتنا افتخار کیا جاتا ہے۔ پھر جب کہ کسی کلام میں یہ سب کے سب امور علی وجہ الکمال پائے جاتے ہوں تو اس سے کتنا افتخار ہوگا۔ ایک اور حدیث سنا کے اسی پر اکتفا کروں گا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تقویٰ کا اہتمام کرو کہ تمام امور کی جڑ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے ساتھ کچھ اور بھی ارشاد فرمائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تلاوت قرآن کا اہتمام کرو کہ دنیا میں یہ نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ۔ تو میرے پیارے بہنوں، بھائیوں، دوستو، یہ جو احادیث میں نے آپ کے سامنے آپ کو سنائی، ان کا سنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جتنا ہو سکے تلاوت کلام پاک کیا کریں، دن میں 1 سپارہ، آدھا سپارہ، جتنا بھی ٹائم ملے اس کو کوشش کریں کہ فضول لغویات میں لگانے کی بجائے قرآن پاک کی تلاوت میں لگائیں، اور اس کے زیر زبر میں غور کریں، تدبر کریں، اور اس کے معنی میں غور کیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کلام پاک پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی، جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ کلام پاک پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر میں میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ احادیث پسند آئی ہوں تو ان کو ضرور لائک اور شیئر کر دیا کریں، اور ساتھ ہی سبسکرائب کے بٹن کو بھی دبا دیا کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔